استغفار کرنا. ٹھیک ہے, استغفار کیا ہے؟ ہم نے چند تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, یاد بھی کی اور کر لیں گے. بس یہ ہے استغفار. استغفار وہ احساس ندامت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, مجھ سے لرزش بھول ہو جاتی نہیں, ہو گئی ہے. کئی دفعہ دن میں ہو جاتی ہے, بڑوں سے بات کرتے وقت, اپنے سے چھوٹے کے ساتھ بات کرتے وقت, چاہے وہ آپ کا بچہ ہے یا میڈ ہے, چاہے ڈرائیور ہے, انسان ہے نا. لاسٹ بھی میں آپ کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی کیوں مثال دیتی ہوں کہ تربیت تو کرنی ہے. اس کا کچھ اس طرح کا سٹائل تھا, ایک ہمارے ورکر ہی ہیں, تو میں نے اس سے کہا ابھی سوری کریں, اس نے سوری کی. پھر میں نے آ کے کہا آپ کے والد کے ساتھ کوئی ان کے جو ایم ڈی ہیں ان کی بچی یہ کرے, تو غصے میں آ گئی, میں ماما اس کا منہ توڑ دوں. میں کہا اپنے پاپا اچھے لگتے ہیں بہت, میرے پاپا کو کوئی کہے تو صحیح. میں کہا وہ بھی کسی کے پاپا ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, اگر اس کی بچی دیکھ لے کہ آپ اس طریقے سے بات کر رہی ہیں, حالانکہ اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن چھوٹے سے ہی پکڑیں گے نا سٹارٹ سے, تو کہتی ہے ہاں ماما. میں نے کہا ہمیشہ سوچو کہ یہ بھی کسی کا باپ یا ماں ہے, یہ بھی انسان ہے, اس کی بھی عزت نفس ہے. تو مقصد کیا؟ احساس ندامت. جس لمحے آپ کو احساس ندامت جاگتا ہے اس لمحے ہی آپ کہتے ہیں اللہ غلطی ہو گئی, تو سمجھ لیں آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی نا. تسبیحات ضرور یاد کریں, جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے مقابلے میں تو کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی, لیکن اندر روح کو چھونے والی بات ہو نا. والدہ سے اونچے بول لیا, ٹیچر سے بول لیا, سارا دن ہمارا واسطہ پڑتا ہے نا, ہم کیا کریں, ہم نے دنیا میں رہنا ہے, فرشتوں سے تو واسطہ نہیں پڑنا نا, اور ہم خود فرشتے نہیں. دوسروں کی غلطیاں ہمیں نظر آتی ہیں, اپنی ہم کہتے نہیں ٹھیک کیا. آپ نے ٹھیک نہیں کیا. آپ نے جنت میں اپنے آپ کو جو لے کے جانا ہے نا, آپ کے اندر وہ تمام کوالٹی اور اوصاف ہونے چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں, صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں, تو آپ کو لگے گا نا جیسے حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے مسجد نبوی سے کوئی پرنالہ اتروا دیا, تو ایک صحابی نے کہا یہ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا. اس نے قاضی وقت کو کہا, جب تمام گواہ آئے, اس وقت حضرت عمر ہو سکتا ہے کسی غزوے پہ گئے ہوں, نہ ہو اس شہر میں, تو قاضی وقت سب کی گواہوں میں کہا ہاں, تو کہا حضرت عمر تم دوبارہ پرنالہ لگا کے دو گے. حضرت عمر اس وقت خلیفہ وقت تھے, پرائم منسٹر تھے, اور صرف ایک ملک کے نہیں تھے, عرب میں جتنے ممالک میں اسلام تھا نا اس کے خلیفہ تھے. تو حضرت عمر نے کہا میں خود لگاؤں گا. پھر اس نے دوسرے صحابی نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ کھڑے ہو کے نا, پیٹھ پہ کھڑے ہو کے لگایا تھا. حضرت عمر نے جھک کے کہا کھڑے ہو جو میری پیٹھ پہ اور لگاؤ دوبارہ. پھر اس نے کہا نہیں, میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کیا عمر انصاف کرے گا کہ نہیں, تو میں نے یہ جگہ چھوڑی مسجد نبوی کے لیے. تو پڑھے نا وہ چیز. ہم ذرا سے عہدے پہ ہوں تو ہم اپنے میٹ سے ہم کر بھی جائیں نا, کبھی سوری نہیں کرتے. دل میں ہوتا ہے کہ غلط کاریوں پر کہتے ہیں چھوڑو ایویں سر پہ چڑھ جائے گی یا میری انا نیچے اتر آئے گی. تو استغفار اللہ سے جو آپ توبہ کرتے ہیں نا, اس سے پہلے دیکھیں تو صحیح اپنے ساتھ کہاں زیادتی کر گئے, اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے ارد گرد جو آپ کے ارد گرد سب ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کر گئے, لہجے کی, الفاظ کی, اخلاق کی, معاملات کی. آپ اس بات کو اچھے طریقے سے کہہ سکتے تھے. اور سیکھ کے ہمیں بھی غصہ آتا ہے, عمر باڑی ہے یا کچھ بھی, کوئی بھی وہ ہے, وہاں سے ہٹ جایا کریں, دروازہ بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں, اللہ سے دعا مانگا کریں, جب پرسکون ہو پھر باہر آیا کریں. کیونکہ اسی وقت جب بولنے لگ جاؤ نا, آپ کوئی غلطی کر رہا ہے دیکھیے, چلے جائیں وہاں سے ہٹ جائیں. یہی کیا کرتے تھے. ایک ہمارے, میں بکس بہت پڑھتی ہوں, ایک عالم نے لکھا کہ ان کے دوست کو اپنے ملازم پہ بہت غصہ آیا, اتنا کہ بس انہیں لگا کہ میں اس کو مار ہی نہ دوں. وہ نکل گئے اور آدھے گھنٹے بعد آئے. میں نے کہا کہاں چلے گئے تھے؟ کہتے میں مسجد گیا, وضو کیا, نفل پہ نفل پڑھے, نفل پہ. اور جب میں پرسکون ہوا میں واپس آیا تو وہ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم نے برائی کو نیکی میں بدل دیا. ہے ہم میں اتنا حوصلہ؟ ہم کہتے ہیں اس کو 4 سنا لیں تو پھر جا کے ہم وضو کریں گے. کرنا ہی نہیں, خیر ہم نے وضو کیا کرنا ہے. تو یہ عادتیں اپنائیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تیراک بنایا, یعنی کاٹ ڈالتا ہے آپ کے گناہوں کو استغفار. استغفار کے معنی جیسے وہ آپ نے آج کل پڑھا ہوگا, بہت کہتے ہیں نا کہ لوگ دوسروں کا دل دکھا کے تہجد میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کی دنیا برباد کر کے اپنی جنت آباد کر رہے ہوتے ہیں. ایسا استغفار مطلوب نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں رب سے معافی مانگنے سے پہلے جو اس کے بندے کے ساتھ میں نے کیا ہے نا, ہاں جو میرا معاملہ رب کے ساتھ ہے,
خدا نخواستہ نماز میں آنکھ نہیں کھلی، قرآن نہیں پڑھ سکے، آج کا کچھ ہو گیا تو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے گا، بندہ ہوں آپ کا، گناہ گار ہوں، آنکھ نہیں کھلی. لیکن ایک بندے کا دل دکھا کے اور آپ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں تو بات تو پھر سمجھ میں نہیں آتی نا. پہلے اس کے بندے کو راضی کریں، اس کے بعد اللہ سے استغفار کریں. استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا. ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتا ہے. لہذا جب کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی کرنی چاہیے، بلکہ خلاف اولا امور پر بھی، یعنی جو کہ غلط نہیں تھے لیکن آپ کو ڈیزرو نہیں کرتے ایز اے ماں یا ایسے کسی بھی آپ عہدے پہ، اور خاص طور پہ اہل علم کو تو کرتے ہی نہیں نا. ایک ٹیچرز کو اس کا اگر لہجہ غلط ہے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ بچے بھی باہر نکل کے مذاق اڑاتے ہیں نا. تو اس کو تو اس چیز پہ بھی معافی مانگنی چاہیے نا. ایک ڈاکٹر ہے، آدھی بیماری اس کے اچھے لہجے سے ٹھیک ہو سکتی تھی لیکن اس کی کرختگی کی وجہ سے مریض بد دل ہو کے چلا گیا. تو خلاف اولا جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو گناہ میں نہیں آتی لیکن آپ کے عہدے یا عمر کے ساتھ وہ ڈیزرو نہیں کرتی. سمپل سی بات ہے، بچے حق رکھتے ہیں محبت کا، رکھتے ہیں کہ نہیں، پیار کا، اور بچے کچھ بھی بڑے ہوتے ہیں. تو آپ میرے مختلف لیکچر ہیں جو کچھ یہاں ریکارڈ ہوتے ہیں، کچھ دوسری کلاسوں میں، کہ جیسے بچوں کا میں ریکارڈ کر رہی ہوں، سب سے پہلا ٹپس اس میں کیا ہی ہے، اچھے انداز سے بلانا، میرا بیٹا، میرا چندہ، میرا پیارا، میری پرنسس، میری گڑیا، میری شہزادی. چھوڑ دیا نا کہنا. بڑے کیا کہتے، بچے ادھر آؤ، بیٹا ادھر آؤ، میری شہزادی ادھر آئے، تو دل کرتا ہے نا. تو ہم لوگ ایک عجیب سے سٹائل میں آ گئے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں کہ ہم بول رہے کیسے ہیں، اس میں بھی استغفار کریں. جی بعد میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتی ہوں، پھر یہ بس کمپلیٹ کر لیں. اور بظاہر کوئی گناہ نہیں بھی ہوا تب بھی استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. اس کی فضیلتوں میں بولنے کے لیے عمریں چاہیے. میرا اپنا یہ آزمایا ہوا ہے، میں کس قابل ہوں کہ ناؤز باللہ اس کو آزماؤں. یعنی میں بہت زیادہ کرتی تھی، اب تو دین کے کاموں میں کم ہی ٹائم ملتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس طرح اللہ تعالیٰ آگے لے کے جاتا ہے اور ساری منزلیں آسان کرتا جاتا ہے کہ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں واقعی. اور بہت زیادہ عادت پڑ گئی تھی، تسبیح بھی ہاتھ میں اٹھائے رکھتی تھی. تو اس کی عادت ضرور ڈالیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. بخاری کی روایت ہے. اب یہ نہیں کہ آپ 1000 دفعہ تسبیح کر رہی ہیں، پلے کچھ نہیں پڑ رہا. پتہ ہونا چاہیے کہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے بھول اور لرزش ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور پہلے بھی اس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی کہ حضرت عمر کے پاس بھی آئے تھے کچھ لوگ مختلف مسائل لے کے. پھر عبد القادر جیلانی کا ہے شاید یا رابعہ بصری کا ہے، ان کے پاس بھی. تو ہر ایک کی کیا ہمیں روایت ملتی ہے کہ ہر ایک کو حضرت عمر نے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے کے لیے کی. جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے جو آتا ہے اپنی مشکل بتاتا ہے تو آپ یہی کہتے ہیں. تو آپ نے کہا یہ عرش کا دروازہ کھٹکھٹانے والی تسبیح ہے. تو اس لیے آپ کے پاس بھی کچھ لوگ کہتے ہوں کہ آپ قرآن پڑھنے جاتی ہیں، بتائیں ہمیں یہ مشکل، یہ بیماری، یہ تنگی، رزق میں برکت نہیں. آپ اس کو یہی تسبیح پڑھنے کے لیے دیا کریں. لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور دن میں کم از کم 1 مرتبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے تو بہت اچھا ہے. تسبیحات کا اصل مقصد ہوتا ہے الارم. ایسے یاد نہیں نہ رہتا یہ کر لوں وہ کر لوں، لیکن اگر آپ بیٹھ کے ایک دفعہ پڑھ لیں نا تو وہ ایک الارم بجتا ہے تو وہ پھر آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. پہلے آپ زبانی عادت ہوتی ہے، پھر آپ کی قلبی عادت ہو جاتی ہے. پھر آپ کام کرتے کرتے بھی کچھ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دینا. ایک دفعہ انسان کہتا ہے استغفر اللہ سے، فوراً اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگ لیتا ہے. سید الاستغفار آپ کو تو ماشاءاللہ شاید یاد کروا دیا گیا ہو، ایاک نستعین میں بھی ہے. استغفار ہر زبان پہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا مختصر عربی جو جملہ ہے نا وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. اور میں جو کثرت سے کرتی ہوں وہ بھی اس میں لکھا ہوا استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لیکن میں بارہا کہتی ہوں روح کو سمجھے
ٹھیک ہے. اگر آپ نے دل دکھائے ہوئے ہیں, آپ نہیں باز آ رہے, آپ کی زبان نہیں اچھی, بد اخلاق ہیں, بد مزاج ہیں, یا خدا نہ کرے اللہ نہ کرے بد کردار ہے, تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا. پھر یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ آپ نے تسبیح کر کے آپ کے چلے جی, اب میں نے صبح کر لیا, میں دوپہر تک پھر بدکاری, بد مزاجی, بد اخلاقی کروں, دوپہر میں پھر کر لوں گی. مذاق نہیں ہے دین ہمارا جی. تو اس کا ترجمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار سے ہر گناہ کی مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. اسی طرح سید الاستغفار, جس سے استغفار کا سردار کہا گیا, وہ ضرور یاد کریں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یا اللہ, آپ میرے پروردگار ہیں, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ نے مجھے پیدا کیا, میں آپ کا بندہ ہوں, اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم رہوں. میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. آپ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی انہیں لے کر آپ سے رجوع کرتا ہوں, اور اپنے گناہوں سے بھی آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دیجئے, کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا. حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ کلمات پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کہے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتیوں میں شمار ہوگا, اور جو شخص یہ کلمات رات کے وقت پورے یقین کے ساتھ کہے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. اچھا ہوتا ہے کہ ابھی کرتے ہیں, کل کر لیں گے, صبح کر لیں گے, چلے رہ بھی گیا تو خیر ہے, ہو سکتا ہے وہ ہمارا آخری دن ہو, ہمیں کوئی پتہ ہے. میں لاسٹ بھی ایک ہمارے کچھ مہینے پہلے ٹک ٹاک کا بچہ ہی, ٹین ایجر ہی تھے, ادھر کالج میں پڑھتا تھا, تو ٹک ٹاک پہ ہر وقت, مجھے تب پتا چلا جب اس کی ڈیتھ ہوئی, میں کم ہی یہ چیزیں دیکھتی ہوں, تو مشہورگی کیا ہوئی کہ جی یہ ٹک ٹاک, تو تینوں دوست نامباد ہی میں ایکسیڈنٹ میں مرے. تو ان کی جو لاسٹ ویڈیو تھی وہ اس میں بنا رہے تھے, اور وہ سوئی کو کہ بھی میں کتنی سپیڈ سے چلا رہا ہوں, تو وہ کسی ہماری اسی اسلام آباد کے روڈ میں کسی ٹرالی کے نیچے چلے گئے, جو بھی ہوا وہ ریکارڈنگ نہیں بند ہوئی, اور وہ جو ان کے مرنے کی آوازیں تھی نا, میں سن نہیں سکی, اور گانا بھی چل رہا تھا موبائل پہ. مقصد ان کو یہاں ناؤز باللہ کرٹیسائز نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دے. ایسی عمر ہوتی ہے نہ سمجھی کی, لیکن میں نے ایمان کو بٹھا کے کہا آؤ بیٹا سنو, یہ دیکھو گانا سنتے ہوئے 1 منٹ میں فرشتہ اجل آیا, تینوں دوست جگہ پہ مرے, گاڑی کاٹ کے ان کو نکالا گیا. لیکن وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی, وہ جو کراہت, وہ تکلیف, اور وہ جو آوازیں تھی نا, یہ ہمارے لیے عبرت ہے نا, ہمارے لیے سبق ہے نا. اس میں ہمیں نہیں معلوم آدھے گھنٹے بعد ہم ہے کہ نہیں. کل میں جس ڈیتھ پہ گئی اس میں یہی تھا, رات کو وہ بہت نائس انسان تھے, اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دے. سارے انہوں نے کام کیے جو کاروباری کام بھی ہوتے ہیں, انہوں نے کہا صبح انشاءاللہ 10 بجے فلاں جگہ ملتے ہیں, میں آپ کا زمینوں کا اس کا یہ سب کام کر دوں گا. صبح فجر میں اعلان ہوا ان کی ڈیتھ کا, کوئی بلیو نہیں کر رہا تھا, کیسے ہو سکتا ہے, کل صحت مند تھا, سحری کے ٹائم ہارٹ اٹیک ہو گیا. پتا تھا انہیں میں سب کو ٹائم دے رہا ہوں, مجھے پتا ہے میں آپ کو کل ضرور آنا جی, درس ہے انشاءاللہ سب آئیں, مجھے معلوم ہے میں دے سکتی ہوں. روز کے معاملے ٹھیک کریں, استغفار کی صبح شام کی دعاؤں میں فجر کے بعد ضرور پڑھیں, سورۃ ملک ضرور پڑھیں, ہو سکتا ہے وہ آخری رات ہو. تو یہ عمل, اور پھر میں تو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں, اللہ کے بندوں آئے کس لیے تھے, وہی کام رہ گیا جس کے لیے آئے تھے, تو باقی کام آپ کر کے بھی چلے گئے تو کیا فائدہ ہوگا. کہ آپ کپڑے بہت اچھی سیتی ہیں, فرشتے بڑے خوش ہوں گے, آپ سے کپڑے سلوائیں گے. وہ آپ کوکنگ بہت بہترین کرتی ہیں, اچھی بات ہے, اس سے بھی اچھی کریں. وہ آپ سے ڈشیں بنوائیں گے قبر میں. سوچا کریں نا, ہر چیز پرفیکٹ چاہیے, ہر چیز ضرور کریں, لیکن سب سے پرفیکٹ ہونے چاہیے آپ کے قبر کے کام اور آپ کے آخرت کے کام. تو رات کو سونے سے پہلے دل کو حاضر کر کے اپنے دن بھر کے اعمال کی کوتاہیوں کا تصور کر کے اپنے رب سے استغفار کر لیا کریں, تاکہ وہ ہمارا, اگر وہ آخری رات ہو تو ہم صبح جب ہماری آنکھ کھلے تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ ہو اور جنت کا ٹکڑا ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.